بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت بہت خوش آمدید آپ تمام حضرات کو. تو اگر یہ کہا جائے کہ اصل جو جامع ترشید کی روح ہے، اصل جو جامع ترشید کا پیغام ہے، اصل جو جامع ترشید کی پوری دنیا کے اندر ایک دعوت ہے، وہ آپ لوگ ہیں، تو یہ ایک بات جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ جو تبدیلی ایک ویژنری لیڈر چاہتا ہے، اور کل میں بڑا حیران ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کے سیشن میں کہ وہ جس علاقے کا نام لیتے تھے، اور ان علاقوں کے آنیسٹلی میں بھی پاکستان بہت گھوما ہوں، لیکن بہت سارے علاقوں کے نام مجھے پتہ بھی نہیں تھے. تو کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ وہ نام لیں رینڈم اور فضلہ میں کوئی نہ کوئی اس علاقے سے موجود نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جامعہ کا ویژن ہے، جامعہ کا میسج ہے، اس کی رسائی، اس کا ایکسس، اس کی پہنچ جو ہے وہ کم سے کم پاکستان کے ہر کونے خدرے میں، ہر علاقے تک ہے، اور ہر جگہ نمائندگی ہے. اور میں ایک بات جو آبزرو کی، اور یعنی میرا جامعہ سے تعلق جو ہے وہ 2005 کا ہے، جب میں امریکہ سے واپس آیا تھا پی ایچ ڈی کر کے، اور ایک ناموس رسالت کانفرنس استاد صاحب نے، جامع رشید نے کرائی تھی. اور اس وقت میرے بہت ہی عزیز بزرگ اور بہت ہی عزیز دوست راجہ عزیز صاحب آئی بی ایم پڑھاتا تھا میں اس زمانے میں، تو وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے ناموس رسالت کانفرنس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو بھی کچھ ویسٹ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اکنامک اینگل سے کچھ تجزیہ کر کے آپ ایک پریزنٹیشن کر دیں. تو میں نے کہا کب ہے؟ انہوں نے کہا تو اگلے ہفتے ہے. تو میں اپنا ظاہر ہے کہ اس وقت پی ایچ ڈی ریسرچ وغیرہ کر کے آیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایک ہفتے میں کوئی تجزیہ تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ ایسا تھوڑی زمانہ تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کو بولا اس نے رپورٹ تیار کر لی. تو اب اس میں نے ان سے منع کر دیا. راجہ عزیز صاحب نے میری داڑھی کو ہاتھ لگایا اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا سوچیں میں کس کے بارے میں، کس چیز کے لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں. اور اس وقت مجھے دل میں ایک دم ایک ڈر سا بھی ہوا، میرا دل دھڑکا بھی. اور میں نے ان کی کسی طرح سے اوور نائٹ وہ پریزنٹیشن بنا کے کچھ انالیسس کر کے کہ بوائے کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اوکے، مزیدار بات یہ تھی کہ مجھے سب سے زیادہ متاثر جامع رشید اس وقت کیا جب میں اسٹیج پہ بیٹھا. تو مجھے اس وقت میری عمر شاید کوئی 35 سال 36 سال ایسے تھی، اور میں نے آس پاس جب دیکھا تو میرے برابر جو ہیں وہ جنرل حمید گل بیٹھے ہوئے تھے. دوسری طرف دیکھا تو پروفیسر غفور صاحب جماعت اسلامی کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر آگے دیکھا تو شیخ تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پھر اسی طرح سے دیکھتا رہا تو جو ٹاپ جنرل تھے میاں اسلم بیگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک میں ہی تھا جو غیر معروف اور ان نون تھا. تو میں اور بڑا خوش ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پریزنٹیشن کی تو جنرل حمید گل صاحب اخبار پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیوں دیکھیں گے میری پریزنٹیشن، لیکن جیسے ہی میں بیٹھا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب زبردست ماشاء اللہ. سو یہ میرا پہلا انٹریکشن تھا جامعہ کے ساتھ. پھر استاد صاحب نے کہا کہ ایک ہم ایم بی اے شروع کرنا چاہتے ہیں، اور کمز کی بنیاد رکھی گئی. تو لمز جانے سے پہلے یہ جو صاحب جو لمز لے گئے تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر جاوید غنی، میرا خیال ہے ان کو جانتے ہی ہیں آپ لوگ. تو انہوں نے وہاں سے پریشر ڈالا، تو لیکن وہ کمز یہاں بن گیا تھا جب میں یہاں سے نکلا. سو یہ بڑے اسٹریٹجک اسٹیپس تھے. اور جو دلچسپ بات ہے خاص طور پہ اس شخص کی جو فاؤنڈر ہوتا ہے اور جو ادارہ ہوتا ہے، کہ کچھ چیزیں وہ ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو زیادہ تر جو قوم ہوتی ہے، زیادہ تر عوام جو ہوتی ہے، وہ ان چیزوں میں الجھی ہوتی ہے. ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فائر فائٹنگ، جو ان کے سامنے پرابلمس ہوتے ہیں. وہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 10 سال بعد کا، 20 سال بعد کا، 30 سال بعد کا قوم کو کیا آگے پیش آئے گی، یا آگے چل کے کیا رنگ دکھائے گی، یہی چیز جو آج ہماری اسٹرینتھ ہے، وہی جو حضرات جو جہاد کر رہے تھے آگے چل کے ہم جانتے ہیں کہ پریڈکٹیبل ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے، وار اکانومی کیا چیز ہوتی ہے، آگے چل کے کہاں جائے گی یہ بات، اگر ان کے لیے کوئی اور وار نہیں ہوگی تو کیا کرنے جائیں گے. تو اس کو ہم جب ہم لانگ ٹرم تھنکنگ کر سکتے ہیں، اور اپنے امیجیٹ چیلنجز سے، اپنے قریبی جو بھی دشواریاں ہیں اس سے آگے چل کے دور تک دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم اسٹریٹجک تھنکنگ کا نام دیتے ہیں. اسٹریٹجک تھنکنگ کے کچھ بڑے بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور وہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے کہ یہ لانگ ٹرم فوکس کرتا ہے ایز اپوز ٹو شارٹ ٹرم. تو مثال کے طور پہ جیف بیزوس، جو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن جائے گی، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ
ریونیوز یا بکری یا سیلز کے اعتبار سے والمارٹ ہے 680 بلین ڈالر کی کمپنی. اور پاکستان کا تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹیکسز ہم سے کلیکٹ کرتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ 35% تک ٹیکسز پہنچ گئے ہیں. تو وہ سارا جو ریونیوز کلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی زمرے میں وہ کوئی 60 بلین سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کا 10% بھی نہیں ہے جو یہ کمپنی ریونیوز میں بنا رہی ہے. سو یہ امیزون دوسرے نمبر پہ کمپنی ہے جو اگلے سال تک پرابلی سب سے بڑی کمپنی بن جائے گی. سو جیف بیزوس جو اس کا وہ ہے وہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وین یو کمپیٹ in 1 years or 3 years framework, you will have many competitors. When you compete in a 10 years framework, you will have very few competitors. یعنی جب آپ مقابلہ کرتے ہیں اپنے ادارے کا اگلے سال دوسرے اگلے سال 2-3 سال تو آپ کے بہت سارے رائیولز ہوتے ہیں, کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, آپ کی مسابقت, آپ کا کمپٹیشن بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے. لیکن جو ہی آپ اپنا ہورائزن 10 سال 15 سال ڈیفائن کرتے ہیں تو بہت کم لوگ اس ٹائم ہورائزن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس درجے میں. اور کیا بھی انہوں نے یہی کیا, انہوں نے امیجیٹ پروفٹس کو ہمیشہ سیکریفائس کیا امیزون نے, اور ہمیشہ اپنے فیوچر میں انویسٹ کیا, اور اب وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن رہی. تو اس وقت امت کے اندر یہ چیز اس چیز کا بڑا فقدان ہے. ہم سب جو ہیں اس وقت ایسے فائر فائٹنگ موڈ میں ہیں کہ اپنے کرنٹ چیلنجز, اپنے اس وقت کے سروائیول کے اندر تو ہم بالکل پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی, اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو 10 سال 20 سال 30 سال سے کم مانگتے نہیں, ان کے جب تک اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تب تک وہ رنگ نہیں لاتے. تو ہماری ساس اماں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ وہ چھوٹے تھے تو کہیں ان کے نانا تھے یا دادا تھے کون تھے تو وہ ریٹائر ہوئے. تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ اپنی ہابی کے طور پہ ان کی عمر کو 70 سال ہو گئی, تو وہ کوئی درخت لگا رہے تھے. تو جب درخت لگا رہے تو کہتے ہیں ہم بچے گئے ان کے پاس, ہم نے کہا کہ نانا ابا اس کا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا درخت لگا رہا ہوں. انہوں نے کہا اس کا پھل کب آئے گا؟ انہوں نے کہا اس کا پھل آئے گا 20 سال بعد. تو بچے تو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے, انہوں نے کہا تب تو آپ مر گئے ہوں گے, کیا فائدہ؟ جب آپ مر گئے ہوں گے تو آپ کو کیا فائدہ؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا, یا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مر بھی جائیں تو یہ آگے ہمیں نسلوں میں یہ فائدہ پہنچانا. تو وہ جو انسان ہے نا, جب وہ اپنے خول سے نکلتا ہے, وہ ہیری ٹرومن کہتا ہے کہ یو آر کیپیبل آف اچیونگ اینی تھنگ, تم کچھ بھی زندگی میں کر سکتے ہو, بڑے سے بڑا کارنامہ کر سکتے ہو, ان سو فار ایز یو ڈونٹ کیئر ہو گیٹس دا کریڈٹ. اگر تمہیں اس بات کی پرواہ نہ رہے کہ تعریف کس کی ہوگی, کریڈٹ کس کو مل جائے گا. تو اکثر ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر دیتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں, وہ اس وجہ سے پھنسے ہوتے ہیں کہ نہ ہم آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, نہ ہم بہت گہرائی سے امت کی اور انسانیت کی خیرخواہی سوچ رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہم کبھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے اتنی محنت کی, تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ میرے ادارے کو ملے گا نہیں ملے گا, میرے ادارے کا نام ہوگا نہیں ہوگا, میرا نام ہوگا نہیں ہوگا. تو اس میں جو بنیادی چیز جو ہے اپنی سوچ کی تھوڑی سی تبدیلی ہے, اور وہ اس کی سب سے پہلی جو مثال ملتی ہے وہ سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے ملتی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام تو عمومی طور پہ, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم اسٹریٹجک تھنکنگ کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری جگہوں پر وہ ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ علیہ السلام ہے کہ وہ اسٹریٹجک تھنکنگ جو آپ علیہ السلام کی تھی وہ تو ڈیوائن گائیڈنس کے لیے, یعنی وہ تو آپ علیہ السلام کی جو بھی چیزیں تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ گائیڈنس کے انڈر تھی, اور اس سے انحراف ممکن نہیں تھا. تو اس کے اندر وہ تھا. صرف میں ایک دو واقعہ ذکر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مواخات کیا. مواخات کا مطلب یہ ہوا کہ کمیونٹی کی بنیاد رکھی گئی, اس کی کمیونٹی کی وہاں پہ اس کی روح کی بنیاد رکھی گئی. اب آپس میں کمپٹیشن انصاری صحابہ اور مہاجرین صحابہ میں وہ کوئی ایتھنک یا کوئی ریشل ڈیوائڈ نہیں بنی, بلکہ وہ ایک ہو گئے. ان کے اندر کمال انٹیگریشن, کمال ایکا ہو گیا. اب یہ سوشل سائڈ پہ کیا اور اکنامک سائڈ پہ بھی تھا, کیونکہ وہ سارے جو صحابہ تھے, مہاجرین صحابہ تھے 80 سے قریب, ان کی فائنانسنگ اور ان کی ساری فکریں ختم ہو گئی. دوسرا اس کا ایک مرکز بنایا. اگلا ہی کام کیا کیا, مسجد نبوی بن گئی. مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی کہ ایک مرکز بن گیا جہاں سے پوری دنیا میں, یعنی ہیڈ کوارٹرز بن گیا جہاں سے وہ ساری دنیا کا آخرت تک وہ خیر کا کام ہونا تھا, وہیں فیصلے ہونے تھے سارے نبوی
سارے وہاں سے جہاد کے تمام کانٹینجنٹ روانہ ہونے تھے، سب کچھ وہ بن گیا۔ اگلا سٹیپ کیا کیا کہ آپ علیہ السلام نے بڑے اسٹریٹجکلی مدینے کے گرد و نواح میں اپنے سرائے روانہ کیے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کانٹینجنٹس ہوتے تھے صحابہ کے، جو ایمونیشن سے، جو اسلحے سے لیس ہوتے تھے، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بدو ہیں آس پاس کے، اور اسی طرح سے جو قبائل ہیں آس پاس کے، اور اسی طرح سے جو یہودی قبائل ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے جو قبائل تھے، ان پہ مسلمانوں کی ایک ملٹری دھاک بیٹھ جائے۔ اور یہ پہلا تھا، ابھی تک کوئی غزوہ نہیں ہوئی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ابھی تک جو تھا کفو ایدیکم کا حکم تھا، ابھی تک مسلمانوں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ ہتھیار اٹھائیں۔ اب یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ابھی بدر ہونی تھی، احد ہونی تھی، بہت کچھ ہونا تھا، لیکن یہ سرائے جو تھے پہلے 6 مہینے میں صرف یہ کام ہوا، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ تو مقصد کیا تھا کہ مسلمان اتنے سیدھے نہیں ہیں، یا ایسے نہیں ہے کہ اب مار کھا لیں۔ اب مسلمانوں کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کو جواب جو ہے اسی طرح سے دیا جائے گا۔ اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے قریش مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور مسلمان چپ چاپ مارے کھائیں گے۔ تو یہ بہت پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا، بہت بڑا اعلان تھا، اسٹریٹجک اعلان تھا کہ اب وی آر موونگ فرام اے ویری پیسفل نیشن جو کہ ابھی بالکل بنیاد جس کی رکھی گئی ہے، اس سے ہم ایک ملٹری ایک طاقت بن رہے ہیں، ایک ریاست بن رہے ہیں۔ اور جب یہ پیغام چلا گیا تو اس کے بعد فوراً، اور یہ شاید یہ بھی لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر اس سرائے کی محنت نہ ہوتی تو میثاق مدینہ پہ سارے قبائل کو اور یہودی قبائل کو لعنت آسان نہیں تھا۔ تو یہودی قبائل بھی اور سارے بدو قبائل بھی میثاق مدینہ پہ آسانی سے کیوں آ گئے؟ کیونکہ ایک دھاک بھی بیٹھ گئی تھی، ایک ان کو نظر آ رہا تھا دے آر فورسڈ ٹو ڈیل ود اور ٹو ریکن ود، اور ساتھ ساتھ یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی بات ہمیں ماننی پڑے گی، سننی پڑے گی، رائٹ؟ تو اب اس میں جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی اور یہ بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ قبائل بھی اور یہ یہود بھی آگے چل کر یہ انحراف کریں گے، یہ ہماری کمر میں چھرا گھوپیں گے اور یہ ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ساروں کو ترغیب دی، تیار کیا، اور سب نے میثاق مدینہ سائن کیا۔ ہم ایک ہیں، ہم یہودی بھی ایک ہیں، مسلمان بھی ایک ہیں، قبائل بھی ایک ہیں، اور کس کے اگینسٹ ایک ہیں؟ ہمارے صرف ایک انیمی ہے، ایک دشمن ہے، اور وہ ہے قریش مکہ۔ اور سانسو اپنی کتاب دا آرٹ آف وار میں لکھتا ہے کہ ایک سمجھدار جنرل، ایک سمجھدار لیڈر جو ہے، وہ اپنے رائٹ لیفٹ سینٹر، اپنے فرنٹیئرز، اپنی دشمنی کے، وہ ہر طرف نہیں کھولتا، بلکہ وہ ایک وقت میں ایک دشمن پہ فوکس کرتا ہے، باقی وہ الائنسز کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے ایک دشمن ختم ہوگا تو دوسرا دشمن کھڑا ہوگا، لیکن بیک وقت میں اگر تمام اپنے بارڈرز، اپنے فرنٹیئرز کھول دوں گا اور ایک سے دشمنی لے لوں گا تو میرے چانسز وکٹری کے، فتح کے بہت کم ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بھی کیا۔ تو ایک واقعہ میثاق مدینہ والا، جس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا اسٹریٹجک سٹیپ تھا، جس سے مسلمانوں کو، اور یہ دیکھیے گا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیتا، اسی وقت اتار دیتا، اور ایک غیبی مدد ایسی آ جاتی کہ یہ ساری اسٹریٹجیز اپنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ، چونکہ باقی امت اور رہتی انسانیت تک ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو کام ایسے ہوتا ہے، کام اس طرح سے ہوتا ہے، کام ایسے نہیں ہوتا جو جذبات میں جا کے کچھ چند چیزوں کو آگ لگا دی، کچھ نعرے مار لیے، اس کے بعد وہ جھنڈے کو جو ہے وہ اسرائیل کے وہ رون دیا پاؤں سے۔ اس سے اسرائیل بڑا خوش ہوتا ہے، اس سے اسرائیل کہتا ہے کہ یہ چیزوں میں ان کے جذبات نکل جائیں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے جو پیغام دیا، اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا موو کریں صلح حدیبیہ پہ، اب آپ یہ سوچیں حضرت عمر جیسا شخص، یعنی باقی صحابہ کو چھوڑ دیں، حضرت عمر جیسا ذہین شخص، اسٹریٹجی والا شخص، کمال شخص، جس کے موافقات کتنے درجن سے زیادہ ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، جو نبی اگر ہوتا تو آپ علیہ السلام کے بعد ہوتا، فاروق کا لقب، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ تو قریش کی ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں۔ قریش کا مقصد یہ ہے کہ جو آئے گا اس کو روک نہیں سکتے عمرے کے لیے، ورنہ قریش کی ختم ہو جاتی ہے بات۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں سے جائے گا بھاگ کے مسلمان ہو جائے گا، واپس کر دیں گے، ادھر سے کوئی کافر ہو کے آئے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، اور ساری چیزیں۔ تو آپ علیہ السلام کے ورڈنگز بھی ایسے تھے، اور وہ بھی چیزیں ایسی تھیں جو پیک میں نیگوسیشن میں، اسٹریٹجی میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت نان نیگوشیبل کیا ہے، سب سے اہم فی الحال کیا ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں
جس کو اگلا تو شاید امپورٹنس دے رہا ہے لیکن ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو لیٹ گو کرو تاکہ اگلے کو لگے کہ ہم نے بھی کچھ کیا. تو وہ جب آپ کو دیکھیں گے کہ وہ ٹرمز پہ مثال کے طور پہ خاتون کا ورڈ نہیں آیا، صیغہ استعمال کیا گیا، جو خواتین جو ہجرت کر کے آئیں ان کو آپ علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا. پھر اسی اگر ٹرم کو دیکھ لیں کہ مسلمان ہو کے کوئی آ جائے گا تو وہ ریاست مدینہ اس کو نہیں رکھے گی بلکہ واپس کر دے گی. آگے چل کے کیا ہوا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں بنے اور ان کا ڈیلیگیشن آیا اور وہ ہاتھ جوڑتا تھا نبی کریم علیہ السلام کے کہ اس شق میں ہم کمی کرنے کے تیار ہیں، یہ جتنے مسلمان ہو کر گئے ان کو اپنے پاس بلا لیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جن کو واپس کیا گیا، وہ جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی حضرات کو واپس کیا گیا، ان لوگوں نے اپنی الگ ایک ریڈ سی کے لانگ کوسٹ پہ ایک الگ اپنی حکومت بنا لی، ایک اپنی الگ آبادی بنا لی، اور وہ آتے جاتے ہوئے قریش کے قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو نشانہ بناتے تھے. تو الٹے اسی شق کے انڈر قریش کو نقصان ہوا، مسلمانوں کو تو فائدہ ہوا، اور انہیں کو ہاں جوڑ کے بولنا پڑا کہ اس شق کو جو ہے نا ہم کرتے ہیں، پلیز ان لوگوں کو آپ واپس بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں. تو ایک ایک جو چیز جس پہ صحابہ جو سمجھ نہیں پائے تھے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہنا پڑا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بات مان لیں گے. اب آپ علیہ السلام پریشان کہ یہ میرے جان نثار، یہ ابھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بات آ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ اپنے احرام اتاریں، یہ سب، اور جیسے آپ علیہ السلام نے احرام اتارا سب نے اتار لیا. لیکن صحابہ سے یہ توقع رکھنا کہ تھوڑی دیر کی بھی اطاعت میں تھوڑی دیر کی، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ ہوتے ہوئے بظاہر شکست خوردہ ٹرمز پہ ایک ایگریمنٹ کرنا، یہ اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اور وہ پورے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہے کہ بدر کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے، احد کے بعد کتنے مسلمان ہوئے، اور صلح حدیبیہ کے بعد جس کو اللہ نے فوراً فتح مبین کہا، اس کے بعد کتنے مسلمان. روایت میں آتا ہے کہ نعم الجیش، نعم الامیر قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا. اور اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا اگر کلوزلی اسٹڈی کریں تو اس پہ بہت ساری کیس اسٹڈیز بھی لکھی گئی، سب کچھ کیا گیا کہ سلطان محمد فاتح، ایک بات میں کہتا ہوں کہ اکثر ہماری جلد بازی ہوتی ہے نا کہ فتح مکہ آج، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے اس کی جو عمارت ہے، جو برج خلیفہ ہے، اس کی کتنی چیزیں فاؤنڈیشن کے اندر کتنے فلورز کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم اس کی پیک پر پہنچیں گے. ایک سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ 1453 میں 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا، اور جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، عثمان نے جو کام کیا، اس سے پہلے اس کے باپ ارطغرل نے جو کام کیا، وہ تقریباً صلاح الدین ایوبی کے بعد شروع ہو گیا تھا. ترک جو قبائل تھے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے سینٹرل ایشیا میں، اور انہوں نے اپنی ریاست کی ایک بنیاد رکھنا شروع کر دی تھی. ایک طرف سے وہ تاتاریوں سے مقابلہ کر رہے تھے، دوسری طرف سے وہ کروسیڈر سے مقابلہ کر رہے تھے. تو ایک سوال یہ ہے کہ وہ کیا ممکن تھا کہ وہ لشکر جو قسطنطنیہ کی 3 موٹی موٹی دیواروں کو، جو کمرے کی سائز کی دیواریں تھیں، ان کو کھاڑ کر کے اندر گھس جائے گا اور بیزنطینی عمارت کی تاریخ، اتنی زبردست کی پرشکو و تاریخ کو اس کے ساتھ دفن کر دے گا ہمیشہ کے لیے؟ کیا وہ ممکن تھا اگر اس کی بنیاد 200 سال پہلے نہ رکھی ہوتی، اور اس سے پہلے اس کا باپ مراد اور اورہان اور عثمان اور ارطغرل نہ آئے ہوتے؟ تو وہ سیڑھیاں تھیں، اسٹریٹجک سیڑھیاں تھیں جس کے بعد جا کر قسطنطنیہ فتح ہونا تھا. اور اس کو تو چھوڑ دیں کہ ارطغرل نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، اورہان نے، اس کے باپ نے کیا کیا. اس کے باپ نے اس کی تربیت ایسے کی کہ اس کو 6 لینگویجز آتی تھی. اس کو عربی بھی آتی تھی، اس کو فارسی بھی آتی تھی، اس کو ترک زبان بھی آتی تھی، اور پتہ نہیں ہیبرو بھی آتی تھی، کون سی زبان اس کو آتی تھی. اس کو بچپن سے اسٹریٹجک تھنکنگ سکھائی. 13-14 سال کی عمر میں تو سلطان محمد فاتح کو انٹرنشپ کرا دی، اپنی سلطنت چھوڑ کے اس کو سلطنت دے دی کہ رن کرو وزیروں کے ساتھ. پھر جب یہ خود پاور میں آیا تو اس کی تربیت ایسے کی، اس کے اٹھانے سے کی، اس کو ایک سنگل ویژن دیا کہ قسطنطنیہ کے فاتح تم ہو. اور اس کے بعد جب اس کا زمانہ آیا، اس کے ڈیسیژنز آیا، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو ویژن ہے، یہ جو گول ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پہلے کے لوازمات میں جمع نہ کر لو. وہ لوازمات کیا تھے؟ وہ لوازمات یہ تھے کہ اس کو اسٹریٹجک لوکیشن پہ، ایک جزیرے پہ سب سے پہلے ایک قلعہ تعمیر کرنا پڑا، جو رسد کے لیے، جو سامان کی، جنگی سامان کی سپلائی کے لیے اور کھانے پینے کی سپلائی کے لیے بہت اہم تھا. تو اس نے اسٹریٹجکلی وہاں پر اس نے کہا کہ جب تک ساری کیلکولیشنز کر کے اس نے کہا جب تک یہ قلعہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہوگا تب تک ہمارے پیچھے سے ایمونیشن وقت سے نہیں پہنچ سکتا. بھیس بدل کے عوام میں گل مل جاتا تھا، ان کا مورال پتہ کرتا تھا.
اپنے تمام فوجیوں کو مستقل ہر وقت پیپ ٹاک دیتا تھا، ان سے خطاب کرتا تھا اور ان کو ایک ہی ویژن دکھاتا تھا کہ یہ ہماری نسل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت ہے وہ ہمارے حق میں قبول ہوگی اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کریں گے، اور ان کو قربانی پہ ابھارتا تھا، جیسے صلاح الدین بھی کرتا تھا، جیسے آپ علیہ السلام بھی کرتے تھے. تو ان کا موریل، ان کا جذبہ، ان کا ایک سنگل ان کا ویژن دینا، یہ سارے کام وہ ساتھ ساتھ کرتا رہا. ساتھ ساتھ اس نے ایک زبردست کام یہ کیا کہ جو ہنگیرین اس وقت کا زبردست وہ تھا، جو جس کو کیننز اور کینن بال بنانے کا بہت تجربہ تھا، اس کی پوری اسکیم بنائی کہ اس کو کس طرح سے بیزنطینی سلطنت کے جیل سے نکال کے ہم اس کو یہاں پہ بلائیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ توپ بنائیں گے جس سے وہ اتنی موٹی موٹی دیواریں جو ہے نا وہ ان کو شکست دی جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے. اور وہ پوری بات آتی ہے کہ وہ کتنی دفعہ اس کی ٹرائل اینڈ ایرر سے، ملٹیپل اٹریشن سے، کئی بار کے بعد وہ توپ بنی اور اس کے اندر حادثے بھی ہوئے اور بہت کچھ ہوا، لیکن وہ توپ بنائی گئی، سب ایکوپمنٹ جمع کیا. اس نے جلد بازی نہیں کی، اس نے فوراً جا کے حملہ نہیں کیا، اس نے سارے کام پہلے کیے. بحری بیڑا تیار کیا، وہ لوگ تیار کیے، وہ نیول وہ تیار کیا، وہ ساری چیزیں اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا جیسے مجھے نا اس وقت، اگر مجھے اس وقت وہ بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں حرم پہنچ جاؤں، مجھے بہت دل میں غلبہ آ رہا ہے تو میں وہاں پہنچ جاؤں اور میں طواف کروں. اچھا، میری کوئی ایسی چشتی نقشبندی نسبت نہیں کہ میں یہاں پہنچوں اور میں مراقبہ کروں اور میں وہاں پہنچ جاؤں طواف کر کے واپس آ جاؤں، ایسی کوئی میرا پاس اسکل نہیں ہے. رائٹ. سو میں کیا کروں گا، میں اٹھوں گا یہاں بیٹھ کے کال کروں گا اپنے ٹریول ایجنٹ کو، میں کہوں گا بھائی یہ مجھے ٹکٹ کب کی مل سکتی ہے، اچھا یہ بتاؤ میرے پاس اکاؤنٹ ہے، چلو میں پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں، پھر میں ٹکٹ پکڑوں گا، پورا نظم بناؤں گا، ہوٹل کروں گا، یہ کروں گا، جہاز میں بیٹھوں گا، گاڑی میں جاؤں گا، وہاں اتروں گا، وہاں پہنچوں گا، ہوٹل میں چیک ان کراؤں گا، سارے اسٹیپس چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اچھا، میں کیا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ بھی ہو جائے، نظام سارا شریعت کا بھی آ جائے اور غالب بھی ہو جائے، سب مولوی سارے مسلمان اچھے نیک مسلمان یہ ڈریم کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت علماء سب یہ ڈریم کر رہے ہیں. رائٹ. لیکن کوئی جو اس کی سیڑھیاں ہیں، جو اس کے سٹیپس ہیں، کرنے والے ہیں، جب بھی ہم اس کو کہتے ہیں، جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یار اس کی تو یہ کیسے ہوگا. تو آپ کو پتا ہے نا قائد اعظم کا بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا کہ ایک جگہ تھی جہاں پہ ڈسپیوٹ ہو گیا، جہاں پہ بات آ گئی کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے ہندوؤں کی ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا کہ اس کیس کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی اس سے اوپر کی جو منزل ہے نا کیس میں جو اسٹیبلش ہوا وہ ہندوؤں کی اس کی ٹیمپل کی ہے، یعنی ان کے گرجا کیا کہتے ہیں ہندوؤں کے ٹیمپل کو، مندر کی ہیں، اور نیچے اس. تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں پہ لازم ہی نہیں ہے کہ یہ 2 اسٹوری بناتے ہیں 3 اسٹوری، ان کی اگر 4 اسٹوری کی بات سے شروع ہوتی ہے تو مسلمان اگر تیسری اسٹوری نہیں بنائیں گے تو ہوا میں تو نہیں کھڑی کر سکتے نا، ہوا میں تو نہیں کھڑی کر سکتے. تو اسی طرح سے ہمارے خواب جو ہے نا وہ ہوا میں ہیں. اب چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. تحریک نظام مصطفیٰ چلی، بڑی سکسیسفل چلی، بھٹو کے دن گن لیے گئے، ضیاء الحق کی حکومت آ گئی، تو یہ سارے جمع ہوئے. تو ہمارے تبلیغ کے بڑے مفتی زین العابدین رحمہ اللہ انہوں نے جمع کیا اور جو علماء تھے ان سے کہا اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ سودی نظام ختم ہو جائے، اسلامی تمویلی نظام آ جائے، اسلامی معاشرتی نظام آ جائے، معیشت کے نظام آ جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فارن پالیسی ہے فلاں چیز ہے، سارے شعبوں کے اندر جو نا اسلامی نظام آ جائے. اگر آج ضیاء الحق یہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں علماء، آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور آپ بتائیں آج کے دن میں نافذ کرنے کے تیار ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس وہ سارے علوم موجود ہیں، ساری تیاری موجود ہے جس کے تحت سے آج آپ تنفیذ کر سکیں، اس سارے نظام کو نافذ کر سکیں. اچھا، میں شروع سے اسلامک فائنانس کا انسائڈر ہوں، جب سے وہ کوئی 90s میں ایک اتنی موٹی مسودہ لکھا گیا تھا کہ اسلامائزیشن فائنینشیل سسٹم کی کیسے ہو سکتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ کتنے گھنٹے لگے ہیں شیخ تقی عثمانی صاحب اور ان کے احباب کے صرف اس تیاری میں، اور کس طرح سے سپریم کورٹ کا جب ججمنٹ کا جب جواب دیا جا رہا تھا تو دارالعلوم میں راتوں رات وہ کام ہوتا تھا، اور کتنے اس عبقری لیول کے کتنے گھنٹے لگے، کتنی تیاری ہوئی، پھر جا کے کچھ خد و خال سامنے آئے. اگر اس کو آپ بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تو یہ ان میں سے کوئی چیز بھی ممکن نہیں تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا تھریشڈ آؤٹ، بڑا کنورجن، اور اسی کی بنیاد پر ایکچولی کیوں یہ بلا وجہ نہیں کہ بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تقی عثمانی جو ہیں یہ گرینڈ ڈیڈی ہیں اسلامک فائنانس کے، یعنی یہ جو ہیں یہ جد ہیں اسلامک فائنانس کے.
اور IOC اسٹینڈرڈز میں جو کچھ گیا وہ سب سے زیادہ تیاری تو یہ یہیں پر ہوئی، کراچی میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، شیخ تقی صاحب کے اس میں. تو یہ چاہیے تھا، اس کے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو ہم کیا ہوتا ہے کہ انٹرم اسٹیپس جو ہیں، جو میثاق مدینہ تھا، جو وہ توپ بنانی تھی اور جو قلعہ بنانا تھا، اور جو ان سب کو اسکپ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ سب چیز حاصل ہو جائے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہل تھے نا کہ ان کو ان سارے اسٹیپس مس کر کے وہ چیز حاصل ہو جاتی. کیا ان کو حاصل ہوئی؟ ان کو سارے اسٹیپ سے گزارا گیا، حالانکہ اللہ کی مدد جتنی ان کے ساتھ تھی کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتی. تو ہم کیسے یہ سوچ کے بیٹھے ہیں؟ ابھی میں رات میں بیٹھا ہوا تھا، ہم کچھ دارالعلوم کے لوگ تھے، کچھ JUI کے لوگ تھے، اکٹھے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ علماء، اب تھوڑی سی بات آپس کی بات ہے کہ اس وقت دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، یہ میں اکثر علماء سے بات کرتا ہوں. آپ تو اپنے لوگ ہیں نا، میں یعنی کبھی کبھی ایسی جگہ انوائٹ ہوتا ہوں جہاں پر یعنی بڑے بزرگ بھی بیٹھے. آپ تو مطلب میری عمر میں ایوریج ایج یہاں کی کم ہی ہوگی. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے نا، جب کوئی سیریس جنگ ہوتی ہے، جب واقعی سٹیکس ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں، میں اب آپ کو مثالیں دینا شروع کروں کہ ان کی چائنا کی امریکہ کے مقابلے میں اگر کوئی مقابلہ اسٹریٹجک تھنکنگ کا امریکہ سے کر سکتا ہے تو چائنا ہے. فی الحال ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ میں، مثال چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، واٹس ایپ ہم سب یوز کرتے ہیں، ہم ایک پیسہ نہیں، ہم نے بچپن سے سنا کہ دیر نو فری لنچز، کوئی کسی کو بلا وجہ سے ہی، مسلمانوں کا نہیں، ان کا ہے، اور یہ نہیں کہ کسی کو کرتے. تو یہ فری کیوں ہے؟ یہ لکھا ہوتا ہے اس پہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ، کوئی بھی آپ کی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی پکڑ نہیں سکتی جو آپ اس پہ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ٹو آل دا وے ٹو دجال. اور مزر بات یہ ہے کہ ایران میں جو جنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، جو ان کے ٹارگٹ کر کے جو بڑے بڑے جنرل مارے گئے، بڑے بڑے سائنسدان مارے گئے، یہ آفیشیل نیوز ہے، ایران کا ڈکلیریشن ہے. واٹس ایپ واز ون آف دا کی جس نے اس نے ٹریس کیا. ابھی ایک بہت بریلینٹ ایلان مسک کا نام سب نے سنا ہے، اس کا پارٹنر تھا پے پیل میں، دوسری جگہوں پہ زبردست انویسٹر ہے، سلیکان ویلی کا بڑا، اس کا نام ہے پیٹر تھیل. اس نے ایک کمپنی بنائی ہے پلانٹیر. اب اس کے اندر جو سننے میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے CIA کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو چیز ہے وہ ڈیٹا کو جنریٹ کرنا ہے. اگلی جو سب سے بڑا وہ جو کہتے ہیں نا جو سونا ہے آگے کا، وہ ڈیٹا ہے. ان کو سب پتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے. چائنا صرف اس بات کو سمجھتا ہے، رشیا کسی حد تک اس بات کو سمجھتا ہے. تو رشیا اور چائنا واٹس ایپ نہیں ہے، وہ گوگل نہیں یوز کرتے. چائنا جو ہے وہ چیٹ GPT یوز نہیں کرتا، وہ سب ان کے سسٹم ان کے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ اس کے بغیر جو ہے کسی بھی جنگ میں آپ سٹنگ ڈک ہے. تو میں علماء سے عرض کر رہا تھا، کچھ اس میں وہ بھی تھے، میں نے کہا یہ محمد علی ہمارا بڑا فیوریٹ ہوتا تھا بچپن میں، بڑی بڑی انسپریشنل فگر تھی محمد علی باکسر جو تھا. تو بڑے دائی بھی تھا، بڑی زبردست دعوت بھی دیتا تھا اللہ کی، اور اس کی بڑی زبردست بات بھی کرتا تھا. اور مسلمان تو کیا، غیر مسلم بھی دنیا بھر میں کریزی تھے. ہمیں یاد ہے، مجھے بچپن میں یاد ہے کہ اس کی بلیک اینڈ وائٹ پہ فائٹ آ رہی تھی لائیو وایا سیٹلائٹ، اور مجھے یاد ہے کراچی کی سڑکیں سنسان ہوتی تھی، سب TV اس سے لگے ہوتے تھے کہ محمد علی کو جیتے ہوئے دیکھنا. تو یہ محمد علی جب مقابلہ کرتا تھا جو فریزر کا یا جارج فورمن کا، سب سے بڑی فائٹس اس کی یہی تھی، تو یہ جو تھا، جو تیاری کرتا تھا اس کے لیے، تو اس میں غذا بھی ہوتی تھی، بڑی ریجیمنٹڈ غذا لیتے تھے. وہ وراٹ کوہلی کے بارے میں کہتے ہیں وہ کولڈ ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو بڑا ان کا اسٹرکٹ ریجیمن ہوتا تھا، 14 میل روزانہ دوڑتے تھے. یہ اس کے بارے میں مائک ٹائسن کے بارے میں بات آتا تھا. پھر ان کی بڑی تیاری جو ہوتی تھی، مووز ہوتی تھی، ڈیفینس کی الگ، لیگ شفلنگ الگ، یعنی پاؤں کیسے موو کرنا ہے، کیسے اپنے اس کو دیکھنا، آپ صرف اس کی ڈیفینس دیکھ لیں کیسے اپنا منہ ہلا کے مکوں سے بچتا تھا. یہ ساری تیاری جسمانی اور کھانے پینے کی اور داؤ پیچ کی اور ساری کرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی تھی، بات یہاں سے شروع ہوتی تھی. اور اس کے بعد وہ اپنے اوپوننٹ کو اسٹڈی کرتا تھا کہ جارج فورمن کا وہ جیب، لیفٹ جیب، جس سے اگلا بندہ جو ہے نا ڈھیر ہو جاتا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، وہ کون سی چیز ہے، اس کی اسٹرینتھ کون سی ہے، اس کی دوسری اسٹرینتھ کون سی ہے، وہ کہاں مارتا ہے، پیٹ پہ مارتا ہے، منہ پہ مارتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. وہ سب کرنے کے بعد جا کر وہ کھڑے ہوتے تھے مقابلے کے لیے. وہ سب کرنے کے بعد وہ جا کے کھڑے ہوتے تھے مقابلے کے لیے. ادھر میں نے غذا میں کیا کیا، اب اس کی اس تمثیل کا اب اپنے اوپر اطلاق کریں، ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ نے کل DG اسپیر صاحب نے بہت بتایا کہ ٹھیک ہے یہ مارکہ حق اور بنیان و مرصوص سب کچھ، اور صحیح بات میں کریڈٹ جاتا ہے.
اور سچی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی پر سمیت پوری آرمی، پوری پاکستان جو ہے اس کا کریڈٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ اللہ ہی کو دیتی ہے کہ اللہ ہی نے وہ اسباب بنائے. مسلمان کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ عزم الاحزاب وحدہ انجز وعدہ. مسلمان ہمیشہ یہی کہتا ہے، سارا ایٹریبیوٹ اللہ کے رسول کی طرح صرف اللہ، لیکن تیاری پوری کرتا ہے. تیاری جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا، وہ سب سے بڑی گواہ اس کی کیا ہے، سب سے بڑا شاہد اس کا کیا ہے، آیت قوت ہے. آیت قوت کیا کہہ رہی؟ تم تیار کرو. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ میں فرشتہ ایسے ہی اتار دوں گا. تم تیاری رکھو. کس چیز کی تیاری رکھو؟ بہت سارے مفسرین اس کو تقویٰ تو ظاہر ضروری ہے، لیکن اس کے بعد رباط الخیل کا کیسے تقویٰ پہ آپ معمول کریں گے؟ ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں نے علماء کی ایک جماعت سے پوچھا کہ یہ رباط الخیل جو ہے یہ ابھی بھی رباط الخیل، اور یہ جو ہے یہ تلوار اور تیر ہیں، یہ میزلز اور نیوکس نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، آج کل جنگ میں جو ہے وہ گھوڑے سے اور نیزے سے کیا ہوگا، آج کل تو یہ میزلز اور نیوکس ہیں، یعنی نیوکلیر بامز ہیں اور یہ ساری چیزیں. پھر میں نے اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ تو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ روبوٹس لڑے، آگے تو ہو سکتا ہے جو ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان کو جو کامیابی ملی، جہاں ماشاءاللہ ماہرانہ ہمارے پائلٹس کی، ایئر فورس کے پائلٹس کی استعداد تھی، ان کی جاں فشانی اور قربانی تھی، وہاں پہ جو مزل تھا PL-105 یا کیا تھا وہ، اور یہ صرف مزل نہیں تھا، پورا ایک وار سسٹم تھا. ریڈار جیمنگ بھی اس میں تھی، اس میں اگلے کو اپنے ریڈار پہ صحیح پوزیشن اس کی لوکیٹ کرنا بھی تھا، اس کی صحیح لوکیشن کی تعین بھی تھا، بہت کچھ تھا. تو پورا وہ سسٹم بھی تو ساتھ تھا، پورا سسٹم بھی تو ساتھ تھا، وہ صرف ان کی جرت پہ تو فیصلہ نہیں ہو گیا. تو کیا اب فیوچر میں جو یہ ایئر وارفیئر، یہ جو وارفیئر سسٹمز ہیں، چاہے زمین پہ ہوں چاہے فضا میں ہوں، کیا یہ بھی آیت قوت میں شامل ہیں؟ یہ علماء جو ہیں بڑے سمجھدار پڑھے لکھے علماء، انہوں نے فوراً کہا جی وہ بھی شامل. پھر میں نے کہا یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں استاد صاحب سے کہ غزو الفکری وغیرہ سے کے عنوان سے کہ یہ 5th جنریشن وار بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نیوک اپنے رکھو اور وارفیئر سسٹم اپنا رکھو. ہم تمہاری یوتھ کو ایجوکیشن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، نیٹ فلکس کے ذریعے ایسا ڈوز لگائیں گے، ایسی اس کی تربیت کریں گے کہ تمہارے نیوکس استعمال ہی نہیں ہوں گے ہمارے خلاف. تم 53rd اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن جاؤ گے، کیونکہ تمہارے جو کرنے والے ہیں وہ ہماری طرف کبھی دیکھیں گے بھی نہیں میلی آنکھ سے، کر لو جو کرنا ہے. تو وہ 5th جنریشن وار کیا وہ بھی آئے گی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بہت ضروری ہوگی، کیونکہ فائدہ کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر سارے، اور یہ تو سب سے اہم ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ایمان اور اپنا عقیدہ اور اپنی وفا ہے. تو اب یہ کون اسٹریٹجک تھنکنگ کر رہا ہے؟ اگر صرف ہم کانٹینٹ انالیسس کر لیں کہ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر صرف کانٹینٹ انالیسس کر لیں، یعنی یہ دیکھ لیں کہ جو مواد جمعے کے دن جو ایک عام مسلمان کے پاس ایک واحد ایک رستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ مجھ سے انفرادی طور پہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ مجھ سے خاندانی طور پہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ مجھ سے معیشت معاش کے طور پہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ مجھ سے معاملات اور معاشرت کے طور پہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ مجھ سے سیاست کے زمرے میں کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے گلوبلی ایک انسانیت کا جو نمائندگی دی گئی ہے اس کی نسبت سے، ختم نبوت کی نسبت سے اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. واحد دفعہ جو معاملات پہ میں نے کہیں اگر خطبہ سنا ہے تو مسجد نبوی میں سنا ہے، مرابحہ، مشارکہ، استثناء، سلم، سب انہوں نے کھولا مسجد نبوی کے امام نے. کراچی میں، پاکستان میں نے کبھی کوئی ایسا واعظ نہیں سنا جس میں وہ معاملات کی وہ کھول رہے ہوں. تو اگر میں کانٹینٹ انالیسس، تو اب کیا رہے ہیں کہ جی حکمران جو ہیں بدل جائے، حکمران بدل جائے. وہی جمعے کی نماز میں دعا ہو رہی، معذرت کے ساتھ میں آپ میں سے ہوں، اب یہ تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں، تھوڑی سی گستاخی کر رہا ہوں. وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ حکمران بدل، ارے بھائی تم اپنا دین تو دیکھو، اللہ تم سے کیا چاہ رہا ہے؟ تم نے خطبے میں کیا دیا ان کو 1 سال سے 2 سال سے جو تمہارے 10 سال سے 20 سال سے جو تمہارے مقتدا ہیں، جو تمہارے جتنے مقتدی ہیں، ان کو کیا دیا تم نے؟ جن کے تم مقتدا بنے بیٹھے ہو ان کو تم نے کیا دیا؟ تو پہلے تو اپنی تبدیلی کی دعا کرو نا کہ اللہ مجھے سجھائے تو مجھے کیا کرنا ہے. وہ رومی کہتے تھے نا کہ رومی رحم اللہ نے فرمایا، جلال الدین رومی نے، کہ when I was young I wanted to change the world. جب میں کم عمر کا تھا تو میں دنیا بدلنا چاہتا تھا. Now that I'm wise I want to change myself. اب جب کہ مجھے اللہ نے حکمت دی تو میں اپنے آپ ہی کو بدلنا چاہتا ہوں. تو اپنے آپ سے تو شروع کرے بھائی. ہر ایک کو دوسرے کے دین کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ ہر ایک کو یہ کیوں دیکھتا ہے کہ دوسرے کا دین کیا ہے، وہ کیوں نہیں اسلام پہ آتا، وہ فلاں ہے. اس کی ایک ترتیب ہے نا، وہاں تک پہنچنے کی ایک ترتیب ہے. تو اسٹریٹجک تھنکنگ میں
جو قومیں بہت آگے کا سوچ رہی ہیں. ابھی میں نے ایک دیکھا کہ یہود کیسے پہنچ گئے یہاں پہ. یعنی یہود نے اور زائنسٹ نے انہوں نے میڈیا کو ویپنائز کیا. میڈیا ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. پوری دنیا کے جو سائٹ گائز جسے ہم کہتے ہیں, جو نظریہ ہے, جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, انہوں نے تبدیل کر دیا. اینٹی سیمیٹزم, ہولوکاسٹ, یہ ساری چیزیں ٹرمز انٹروڈیوس کرائی. پورا ایک میڈیا کو ویپنائز کیا. انہوں نے فائنانس کو ویپنائز کیا. فنڈنگ ہر چیز میں بڑی بڑی گم. ایسی تھوڑی ہے امریکہ جھکا ہوا ہے. امریکہ کا کانسٹیٹیوشن کچھ اور ہے, امریکہ کی ویلیوز کچھ اور ہیں. وہاں کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں, جو پاور والے لوگ ہیں, ان کو تو انہوں نے ایسے جال میں بنا ہوا ہے فائنانسز سے, میڈیا سے, بلیک میلنگ سے, کہ وہ ہل نہیں سکتے, ان کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ AIPAC, امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کانگریس میں, ظاہر ہے تھوڑا سا مبالغہ ہے اس میں, اگر وہ کانگریس کے سے یہ چاہے کہ وہ یہ بل پاس کر دے کہ دنیا فلیٹ ہے, ارتھ فلیٹ ہے, تو وہ کروا سکتے ہیں. ان کا پاور اتنا ہے, ان کی لابیز اتنی ہیں. انہوں نے یہ لابیز کو, ڈپلومیسی کو ویپنائز کیا. تو ایسی تو نہیں کہ ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان موجود ہیں, لیکن اس وقت مار کون کھا رہا ہے؟ مسلمان مار کھا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ سارا کام اسٹریٹجک تھنکنگ کی وجہ سے کیا. انہوں نے جب ایک, میں صرف آپ کو کارگزاری سناتا ہوں اور میں, ٹائم میرا پورا ہو رہا ہے, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کہ رالف المکن اس کا نام تھا. یہ ایک لائر تھا, اور جس وقت جرمن نازیز, ہٹلر یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے ختم کر رہے تھے کانسنٹریشن کیمپس وغیرہ میں, تو اس نے ایک کام یہ کیا. ابھی اس کا جذبہ آپ سوچیں. یہ کام کرتا تھا کہ یہ جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ گشت کرتے ہیں نا, یہ ایک ایک آفس میں, ایک ایک پولیٹیشین کے پاس, ایک ایک بیوروکریٹ کے پاس یہ جا کے رات دن گشت کرتا تھا. اور اس کا ایک مقصد تھا کہ یہ جو کرائم ہو رہا ہے, آپ ذہن میں ایک بات سمجھیے گا اس کی اہمیت کیا ہے, کہ جب ہم کسی چیز کا کوئی نام نہیں دے سکتے نا, تو ہم اس کی شناعت اور قباحت بھی دل میں قائم نہیں کر سکتے. اس کا ڈسگسٹ, اس کے گھن جو اس کے انسان کے دل میں آتی ہے نا, وہ بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ یہ جو اتنے ماس لیول پہ یہودیوں کو ختم کیا جا رہا ہے, ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. اور 1948 میں یہ پھر آگے چل کے تو UN وغیرہ بن گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد بھی تو اس نے کیا کیا کہ اس سب میں جا کر اس نے ایسی, اچھا یہ اکیلا آدمی تھا, اس کی کوئی لابی بھی نہیں تھی, کوئی $1 ملین کی اس نے لابی فرم بھی ہائر نہیں کی تھی. تو یہ جا کے لائرز, لا میکرز, یعنی جو ان کے پارلیمنٹیرین ہوتے تھے, کانگریس والے ہوتے تھے, سینٹ والے ہوتے تھے, ڈفرنٹ لوگ, اور لوگ اس سے منہ پھیرنے لگے تھے جیسے تبلیغی جماعت والوں سے لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ کر کے جا کے اس نے اسٹیبلش کیا, UN میں کیس پریزنٹ کیا, اور اس نے ایک کام کرا لیا. اس نے ایک چیز اسٹیبلش کرا دی, اور یہ پہلی دفعہ یہ ٹرم, اب تو ہم سن رہے ہیں بار بار, پھر ہمارے بھی کام آئی وہ ٹرم جو یہ ابھی ریسنٹلی ہوا. وہ ٹرم جو اس نے اسٹیبلش کرائی اور اس کو سب سے بڑا وار کرائم ڈکلیئر کرایا, اور اس کی شناعت اور قباحت اور اس کی ڈسگسٹ اور گنانا اس کو بنایا, وہ ٹرم تھی جینوسائیڈ. یہ پہلی دفعہ کوائن ہوئی. سائیڈ, CID, یہ لاحقہ کہیں بھی لگتا ہے نا تو ختم کرنے, مارنے اور قتل کرنے کے معنی میں. پیسٹیسائڈ, یہ جو ہم فصلوں میں چھڑکتے ہیں سنڈیوں کو مارنے کے لیے. سوئسائڈ, اپنے آپ کو ختم کرنا. ہوموسائڈ, کسی آدمی کو ختم کر دینا, وغیرہ وغیرہ. تو سائیڈ, تو جینوسائیڈ, یہ جنریشنز کا, پوری ایک قوم کا قتل جو ہے سو جینوسائیڈ کہا گیا. اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا کہ دوبارہ نیور اگین کے ویژن کے ساتھ, نیور اگین, کبھی بھی یہودیوں کو, اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو بڑی بات کرتے تھے, انسانیت کو کبھی یہ فیس نہ کرنا پڑے. وہ کمال آئرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے پھر وہ بعد میں اگلا محض جینوسائیڈ کروایا, رائٹ. اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھی وہ آگے چل کے خود فرعون بن گئے. مگر کہنے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اتنا ڈفرنس کریٹ کر سکتا ہے. تو ہم جو ہیں وہ جلد بازی والے کام میں, جس کے کوئی رزلٹ نظر آ جائیں, وہ ہم اس میں تیار ہوتے ہیں. لیکن وہ کام جس کا شاید امپیکٹ ہماری نسلیں, وہی بات جو ہمارے ساتھ میں نے بتائی کہ وہ آگے چل کے پھل آئیں گے, میری زندگی میں پھل نہیں آئیں گے. اچھا, میں چونکہ ہوں خود غرض, اور مجھے تو یعنی معذرت کے ساتھ, یہ ہم پاکستانی ایسے ہی ہیں کہ اگر کسی کو آگے نکل, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کہاں جا رہا ہے, اسرائیل کہاں جا رہا ہے, چائنا کہاں جا رہا ہے.
مجھے اس سے پریشانی ہوتی ہے کہ میرے گاؤں میں جو میرے ساتھ پیدا ہوا اور میرے ساتھ پلا بڑھا وہ کزن جو ہے وہ اتنی بڑی پوزیشن پہ کیسے لگ گیا. تو مجھے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے, رائٹ. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, میری اجتماعیت ختم ہو گئی. تو جب ہم اسٹریٹجک تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم اجتماعیت کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے ہمارے پاس چیزیں ہوں ایسے, اور وہ ہم سیرت کی روشنی میں بہت ساری ایسی چیزیں, حلف الفضول کو لے لیں. آپ ایسا فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی کرے گا ظالموں کے خلاف, ابھی یہ جو برق کے اونر احسن چاولہ ان کے ساتھ رستے میں آیا تو ہم بات کر رہے تھے کہ ظلم کا خاتمہ معاشرے میں کیسے ہوگا. میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ ابھی یہ زہران ممدانی جو ابھی نیو یارک کا میئر بنا ہے, اتنی زبردست بات اس نے کی کہ یا تو تم پالیٹکس کرو یا پھر تم سے پالیٹکس کی جائے گی, یا تو تم پالیٹکس خود کرو یا تم سے پالیٹکس کی جائے گی, پھر شکایت مت کرنا. ٹھیک ہے, اگر میں کسی غزالی کی میٹنگ میں نہیں جاتا اور وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے, رائٹ, تو پھر مجھے کوئی حق نہیں کہ میں احتجاج کروں. اگر مجھے کرنا تھا تو مجھے اس میٹنگ میں وہاں پہ موجود ہونا تھا. تو اگر ہم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, میرے نانا جو تھے آئی سی ایس آفیسر تھے, بھٹو کے ایسے ساتھی تھے کہ بھٹو ان کے پیچھے بھاگتا تھا کہ تم میری پارٹی میں آ جاؤ. بھٹو کے ساتھ کے تھے, ساتھ انہوں نے کیا تھا. وہ جو تھے انہوں نے کیا, مگر ان کی نسل اگلی نسل میں سے جب میں امریکہ سے آ رہا تھا تو میرے جو سارے خالہ ماموں جو سارے امریکہ انگلینڈ میں آباد ہیں, تو مجھے کہتے ہیں آر یو کریزی ذیشان, آر یو کریزی گوئنگ بیک. میں پہلا آدمی ہوں جو پاکستان واپس آ گیا. وہ سارے وہیں بیٹھے, سپر ٹیلنٹ, لیکن کیا پاکستان واپس. تو اگر پاکستان میں ٹیلنٹ سمجھدار قسم کے علماء, ان میں سے کوئی جو ہے وہ اسٹریٹجکلی کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ نہ آپس میں جڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ پارٹی بنانے کے لیے تیار ہیں, نہ پالیٹکس کرنے کے لیے تیار ہیں, دوسرے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ لابی کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ تھنک ٹینک کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ڈپلومیسی کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھتے ہیں. وہ رات جو ہے وہ راشد سبرو صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی اس بات پہ اگری کر رہے تھے کہ یار کسی طرح سے یہ اتنا تو سمجھے نا کہ جیو پولیٹیکلی ہے کون, ہم کہاں کھڑے ہیں. چائنا کیا چاہتا ہے, سعودیہ کے ان کے الفاظ سے, سعودیہ کیا چاہتا ہے, امریکہ کیا چاہتا ہے, چاہے وہ فلاں کیا چاہتا ہے, یہ سب کو پتا تو ہو, یہ ہمارے علماء کو تو پتا. تو یہ سارے اسٹیپس ہیں, اس کے بغیر اگر ہم نہیں کریں گے, اسٹیپس نہیں لیں گے تو ہم کہیں نہیں جا رہے. تو یہ آج کے کرنے کے کام ہے جس کو بولا بھی کس سے جائے گا, اسی سے بولا جائے گا, اسی سے بولا جائے گا, اسے سمجھے گا. تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے شعور کے معاملے میں, یعنی جامعہ کی جو خاصیت ہے کہ وہ صرف درس نظامی نہیں ہے, وہ ایک خاص وقت کے کچھ, یعنی وہ قرآن سنت کی انٹرپریٹیشن وہ جو علماء نے کی, وہ تو نور علی نور, وہ ہماری سرمایہ ہے, سب سے بڑی بنیاد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احوال ہیں حاضر کے, عصری جو چیلنجز ہیں, ان کے ایک آپ کو ایک رمق دی جاتی ہے, ایک اسپارک دیا جاتا ہے آپ کو. اور یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے اداروں میں جا کر آگے نہ سوچیں, وہ ادارے ایسے نہ بنائیں جس کے اندر وہ یہ ساری چیزیں ممکن ہوں. تو میں اپنی بات کو اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ جو یعنی اپنے ایک تو اجتماعیت ہے کہ آپ کو جو یہاں پلیٹ فارم سے مل رہا ہے وہ جامعہ کے ایک فورم ہے, اور اس میں میں نے دیکھا کہ سفر و حضر میں بہت سارے فضلاء آتے ہیں, استاد صاحب کے پاس آتے ہیں, کارگزاری سناتے ہیں, کچھ مدد بھی چاہتے ہیں, کچھ نیٹ ورک سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے. پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ فضلاء کا جتنا سلسلہ ہے یہ سارا کچھ ڈیٹا بیس وغیرہ بہت چیز سے بن جائے کہ ہم آپ کو کنیکٹ بھی کریں, آپ سے بات چیت بھی کریں, آپ کے جو بھی پروجیکٹس ہیں اس میں آپ کی معاونت بھی کریں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جغرافیکل جو پینیٹریشن اور ریچ ہے کہ ڈی جی آئی پر کسی بھی غیر معروف علاقے کا نام لے رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی پنڈال میں سے کہیں نہ کہیں کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے جی میں اس علاقے کا ہوں. اس طرح سے خدمت کے اعتبار سے اگر میں یہ پوچھوں تھوڑی دیر کے لیے ایک ایکسرسائز کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں, اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی. اگر میں آپ میں سے کہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسکول بھی چلا رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں اپنا اسکول, تو ایسے لوگ بھی ہمیں کئی مل رہے ہیں, درجنوں کی تعداد میں. کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیوروکریسی کا حصہ ہیں, کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ بھی کئی ایک لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی بزنس میں شریعہ ایڈوائزری وغیرہ کر رہے ہیں, بینک میں شریعہ ایڈوائزری کر رہے ہیں, یہ بھی کئی لوگ نظر آ رہے ہیں. تو اگر میں اس اعتبار سے بھی کہوں کہ جو شعبے بن سکتے ہیں نا, تعلیم کا شعبہ, کاروبار کا شعبہ, پالیسی میکنگ کا شعبہ, بیوروکریسی کا شعبہ, شاید سیاست میں بولوں تو اس میں بھی لوگ نظر آئیں, رائٹ.
تو یہ سارے شعبوں کے اندر بھی جامعہ کی نمائندگی موجود ہے. تو اس کو اگر ہم کبھی کریں، کوئی ورکشاپ کرائیں اپنے جامعہ کے گریجویٹس جو ہونے والے ہیں کلیہ سے اور درس نظامی سے اور مات سے، اور ان کے لیے ہم بلائیں کہ جامعہ کے فلاں لوگ آ جائیں جو پالیٹکس میں ہیں، اور وہ ویژن ان کو بتائیں کہ پالیٹکس میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. ایک جب ہم یونیورسٹی میں کراتے ہیں نا، جی اور میں جاوید غنی صاحب میں جب یونیورسٹی کراتے تو ہم صرف ان کو ایک ہی چیز دکھاتے تھے کہ کہاں پیسہ زیادہ بنے گا کریئر میں. یہاں پہ جب ہم کرائیں گے تو ہم کہیں کہاں خدمت کے مواقع زیادہ ہیں. تو اس اعتبار سے ہم کرائیں اور آپ لوگ ہماری معاونت کریں، دوسرے لوگوں کو ہم بلائیں. اور ہم یہاں سے، میں جس سال، دیکھیں یہ بات جامعۃ رشید ہو، دارالعلوم، ہر جگہ 450 کے قریب میرے کلاس فیلوز تھے دارالعلوم میں جب میں دار حدیث کر رہا تھا، اور 450 میں سے شاید 50 کو پتا ہوگا کہ آگے مجھے کیا کرنا. 400 جو تھے، ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ ٹائم چاہیے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں کچھ تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کریں. 400 کی کاؤنسلنگ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. تو یہاں پہ جامعۃ رشید میں، دارالعلوم میں، ہر جگہ لوگوں کو، جو لڑکے جب گریجویٹ کریں تو اپنی ویژننگ، ہمیں کہاں خدمت کرنی ہے، وہ ان کو ہم اتنا اسلحہ دے دیں، اتنا اکوپمنٹ دے دیں، ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ کو وہیں سے سیٹ کر دیں، کیونکہ بائی دا ٹائم وہ جب انٹر ہوں گے تو ان کے پاس وقت کم ہوگا. اگر اس کی جڑیں اور بنیادیں پہلی ڈال دی جائیں، اس کی بیجیں پہلی ڈال دی جائیں، تو وہ زبردست کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اچھا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.